व्यू 360 में। अमेरिका में सहाफती आज़ादी के लिए साल 2018 कैसा रहा? इतना भारी बैग होता है, धूप होती है और जो हमें बहुत तकलीफ होती है। पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों की हालत पर वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एजुकेशन का दूसरा हिस्सा। और शटडाउन का सामना करने वाले अमरीकियों के लिए वाशिंगटन में मुफ्त बर्गर्स। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। आप सबको नया साल मुबारक। आज नए साल का पहला दिन है और अमेरिका में वफाकी हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद ही है। सदर ट्रंप और डेमोक्रेट्स के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी के इक़दामात पर जल्द इत्तफाक़ राय का इम्कान भी कम ही है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने अपने एक और मुतनाज़ा फैसले का दिफा किया है, लेकिन साथ ही उसमें कुछ तब्दीली का इशारा भी दिया है। सदर ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो शाम से जल्द अमरीकी फौजी वापस बुला रहे हैं। इस फैसले पे उन्हें कड़ी तनकीद का सामना था। तो इस वक्त हम चलेंगे सहर माजिद के पास जो कैपिटल हिल पे हैं। सहर, सदर अब क्या कह रहे हैं? जी सारा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक हालिया ट्वीट में कहा है कि वो अमेरिका के पहले सदर हैं जो अपनी अफवाज को मुल्क वापस बुला रहे हैं। उसके बावजूद मीडिया उनको कड़ी तनकीद का निशाना बना रहा है। शाम से अमेरिका की फ़ौज को वापस बुलाने के अपने फैसले पर वो कायम तो ज़रूर हैं, लेकिन 30 दिन के बजाय अब उन्होंने 4 महीने का वक्त दिया है। उन्हीं की पार्टी के अहम अरकान का मानना है कि शाम से अफवाज वापस बुलाने का उनका ये फैसला दुरुस्त नहीं है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीकी फौजी दस्ते अब भी शाम के इलाके मनबीज का गश्त कर रहे हैं। ये इलाका तुर्की की सरहद से मिला हुआ है, जहां दाइश ने 2016 में कब्जा किया था। 2 हफ्ते पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम में मौजूद तकरीबन 2000 अमरीकी फौजियों की फौरी वापसी का ऐलान किया था, मगर अब सदर ने ट्विटर पर फौरी के बजाय आहिस्ता आहिस्ता उन फौजियों को वापस लाने का पैगाम दिया है जो अब भी दाइश के ठिकाने खत्म करने में मसरूफ हैं। यही पैगाम एक अहम रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने भी हाल ही में दिया, जो फौज वापस बुलाने के खिलाफ हैं। हमने इस सूरत हाल से वक्फा लिया है। हम जायजा ले रहे हैं कि सदर के इस मकसद को कि दूसरे भी अपना हिस्सा खुद डालें कैसे हासिल किया जा सकता है। सदर ट्रंप भी अक्सर दूसरे मुल्कों पर जंग के अखराजात का बोझ उठाने पर जोर देते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम जंग लड़ते रहें तो इन्हें भी इसकी कीमत देनी होगी, और इसका मतलब माली मदद भी है। हम बेवकूफ नहीं हैं। अमरीकी फौज की वापसी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तुर्की और रूस के वज़राए खारजा ने हाल ही में मुलाकात की। तुर्की की सरपरस्ती में लड़ने वाले जंगजू और रूस से मदद लेने वाली शामी फौज मनबीज मुंतकिल हो रही है, जहां कुर्द और तुर्क जंगजुओं के दरमियान लड़ाई का इम्कान है। रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने खबरदार किया है कि शाम से अफवाज हटाने का मतलब है अमेरिका का अब शाम की सूरत हाल में कोई असर रसूख नहीं होगा। ये फैसला फिर तुर्क, रूसी, ईरानी और असद हुकूमत करेगी। इनमें से कोई हमारा भला नहीं चाहता। और सदर ट्रंप का शाम से अमरीकी अफवाज बुलाने का फैसला वो था जिस पर वजीर दिफा जिम मैटिस ने इस्तीफा दे दिया। आज पेंटागन में उनके बगैर पहला दिन है। अपने एक खत में उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को ताकीद की है कि उन्हें इत्तेहादियों का साथ देना है और दुश्मनों के खिलाफ डटे रहना है। जिम मैटिस का ये भी नजरिया था कि सदर ट्रंप शाम से अमरीकी अफवाज को वापस बुलाकर इत्तेहादियों को अमरीका की लीडरशिप और कमिटमेंट के बारे में दुरुस्त पैगाम नहीं दे रहे हैं। जी सारा। ऑलराइट, सहर माजिद हमारे साथ ही कैपिटल हिल से। थैंक यू सहर। अमेरिका में अगले सदारती इंतखाबात में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन पहला उम्मीदवार मैदान में उतर गया है। अमेरिकी सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने ऐलान किया है कि वो 2020 का सदारती इंतखाब लड़ने का इरादा रखती हैं और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। सेनेटर वारन का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है और वो सदर ट्रंप की कड़ी नाकिद हैं। दोनों के दरमियान अल्फाज की जंग अक्सर खबरों का मौजू भी बनती है। रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि उनके ख्याल में हुकूमत को सिर्फ अमीरों और बाअसर लोगों के लिए काम करना चाहिए। एलिजाबेथ वारन को मैं बेवकूफ कहता हूँ। वो अमेरिका के बदतरीन सेनेटर्स में से एक हैं। सियासत के मैदान में गहमा गहमी का आगाज हो गया। साल 2018 अमेरिका में आज़ादी सहाफ़त के लिए एक मुश्किल साल रहा। इस साल पहली मरतबा सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अमेरिका को उन मुल्कों में शुमार किया जहां सहाफ़ी शदीद खतरात से दोचार हैं। ये साल अमेरिकी सदर और उनकी कवरेज पर मामूर रिपोर्टर्स के दरमियान भी शदीद महाज़ाराई का साल रहा। तो पेश है अमेरिका में 2018 के दौरान आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल का एक जायजा।
6 माह कबल 28 जून को एक मुसल्लह शख्स ने खबर पर नाराजगी का इजहार करते हुए अखबार कैपिटल गजट के दफ्तर में घुसकर 5 अफराद को कत्ल कर दिया। अखबार ने अपना काम फिर भी जारी रखा। हम जो काम करते हैं वो इस मुल्क के लिए इंतहाई अहम है और ये हमारे तर्ज जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मैरीलैंड के इस अखबार के अमले को टाइम मैगजीन ने 2018 के पर्सन ऑफ द ईयर में शुमार किया। टाइम मैगजीन ने इस साल मुख्तलिफ मुल्कों में कत्ल और गिरफ्तार होने वाले सहाफियों को सच के मुहाफिज करार दिया है। मेरे साथियों की मौत ने तमाम सहाफियों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है और इस वाक़े के बाद से लोग अब उनके काम की अहमियत बेहतर तौर पर समझते हैं। इस काम के लिए सहाफियों को अलबत्ता खासी कीमत चुकानी पड़ती है और ये कीमत बढ़ती जा रही है। सहाफियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पहली मरतबा अमरीका को सहाफत के लिए खतरनाक तरीन मुल्कों में शुमार किया। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। अक्टूबर में सदर ट्रंप के एक हामी ने CNN और सदर ट्रंप की मुखालिफ आला शख्सियात को पार्सल में पाइप बॉम्ब भिजवाए। नाक़दीन सदर ट्रंप पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने सहाफियों को आवाम का दुश्मन करार देकर इस तनाव में इजाफा किया है। मीडिया का काम हुकूमत पर तनकीद करना है, लेकिन उनको गैर मुहिब्बे वतन के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो परेशान कुन है। ताहम सदर ट्रंप और उनके हामी इस इल्जाम को मुस्तरद करते हैं कि उनके बयानात ने तशद्दुद को हवा दी है। मीडिया की दुश्मनी पर मबनी मुसलसल गैर मुनसफाना कवरेज और उसके मनफी हमले लोगों में तकसीम का बायस बन रहे हैं और इससे सेहतमंद बहस को नुकसान पहुंच रहा है। CNN से तो सदर का ताल्लुक खास तौर पर खराब है। व्हाइट हाउस ने CNN के एक सहाफी का पास भी मंसूख कर दिया था, जो कि अदालत के हुक्म पर दोबारा जारी करना पड़ा। एक और चैलेंज ये है कि सदर ट्रंप अपने तर्जुमान की बजाय ट्विटर के जरिए पैगाम देने को तरजीह देते हैं। अगर आप ट्रंप इंतजामिया के किसी इंतहाई सीनियर ओहदेदार से बात करें और उससे सदर ट्रंप की किसी पॉलिसी के बारे में कोई संजीदा सवाल पूछें, तो उसका जवाब आखिर में यही होगा कि इस बारे में अभी सदर ट्रंप ने कोई ट्वीट नहीं की है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप और मीडिया के दरमियान कोई दूरी नहीं और उन्होंने अपना ओहदा संभालने के बाद से 560 मरतबा मीडिया से बराह रास्त बातचीत की है, जो कि सुदूर बराक ओबामा और जॉर्ज बुश से कहीं ज्यादा है। सदर ट्रंप अपने तर्जुमान के जरिए इतलात पहुंचाने की बजाय खुद अचानक मीडिया से बराह रास्त गुफ्तगू को तरजीह देते हैं। सदारती तर्जुमान की जानिब से रिवायती तौर पर रोजाना दी जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग साल के आखिर तक कम होकर माहाना ब्रीफिंग्स ही रह गई हैं। पैट्सी विडाकुस्वारा के साथ असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। 2018 में अमेरिका के मीडिया लैंडस्केप में एक बड़ी तब्दीली ये भी आई कि यहाँ खबरों के लिए अखबारात से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे। अमेरिका में अखबारात पहले ही कुछ सालों से माली मुश्किलात का शिकार थे। प्यू रिसर्च के सर्वे के मुताबिक अब 20% अमरीकी खबरों के लिए सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, जबकि 16% अखबारात पढ़ते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में टेलीविजन की मकबूलियत में भी कमी तो आई है, लेकिन ये अब भी खबरें जानने का सबसे बड़ा जरिया ही है। अब भी 49% अमरीकी खबरों के लिए टेलीविजन ही देखते हैं। तो जो तब्दीली आई है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के दरमियान, उसकी बड़ी वजह कौन है? नौजवान। प्यू के सर्वे से पता चला है कि 18 से 29 साल के 36% लोग खबरों के लिए प्रिंटेड अखबार को छोड़ के सोशल मीडिया का रुख करते हैं। इस उम्र के लोगों में सिर्फ 2% ही अखबार पढ़ते हैं। टीवी भी ये लोग कम ही देखते हैं। लेकिन दूसरी जानिब 50 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं, सोशल मीडिया के मुकाबले में वो अब भी प्रिंटेड अखबार पढ़ना ही पसंद करते हैं। इनमें सोशल मीडिया मकबूल तो है, लेकिन अखबारात ज़्यादा पढ़े जाते हैं। टेलीविज़न इनमें भी सबसे ज़्यादा ही देखा जाता है। तो सहाफ़त के लिए ये तब्दीली क्या मानी रखती है, इस बारे में हम बात करेंगे अपनी आज की मेहमान से, पाकिस्तान की सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी, जिनका प्रोग्राम फैसला आपका कुछ ही देर बाद आप आज न्यूज़ पे देख सकेंगे। आसमा, वेलकम टू व्यू 360। एक सहाफ़ी के तौर पे जब आप ये देखती हैं कि लोग अखबारात और जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके बजाय ख़ासतौर पर नौजवान सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, तो क्या मानी रखती है ये अहमियत, ये जो डेवलपमेंट है आपके लिए क्या मानी रखती है? बहुत बहुत शुक्रिया सारा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम है, और ख़ास करके पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे आपको मालूम है कि तकरीबन 70% के करीब जो लोग हैं वो नौजवान हैं। और आपने गुज़िश्ता कुछ अरसे में सोशल मीडिया के ऊपर भी जो रुझानात हैं वो चेक किए होंगे कि पाकिस्तान का एक बड़ा तबका जो कि नौजवानों का तबका है वो सोशल मीडिया को प्रेफर करता है। लेकिन एक और बहुत अहम बात है कि जो जब भी खबर की तस्दीक करनी होती है, यानी जो ट्रस्ट लेवल है सोशल मीडिया का, वो उस तरह से नहीं है जो कि बाकी दुनिया में शायद होगा। अभी भी खबर की तस्दीक के लिए या तो लोग टेलीविजन चैनल देखते
دیکھتے ہیں یا پھر جو ہے وہ اخبار دیکھتے ہیں. تو جو ایک ریومرز مل ہے اس کے طور پہ ضرور سوشل میڈیا کو لیا جاتا ہے, ایک انفارمیشن کا ذریعہ, ایک ٹول جو ہے وہ ضرور بنایا جا رہا ہے. اپنی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن خبر کی اوتھینٹسٹی جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ابھی بھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر پاکستان کے اندر ریلائے کرتے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہت ہی یہ چینج نہیں ہو سکتا فنامنا. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر تقریباً 11 کروڑ سے زائد جو لیٹسٹ ہمارے پاس اعداد و شمار ہے, لوگ ان کے پاس موبائل سروسز ہیں اور اس کے اندر انٹرنیٹ بھی موجود ہے. ٹویٹر استعمال کرنے کی, فیس بک سب سے زیادہ پاکستان کے اندر پاپولر ہے. یہ سب چیزیں جو ہے مل کے انفارمیشن ضرور دے رہی ہے. لیکن ٹیلی ویژن کا اور اخبارات کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے. اس میں ہمیں بھی بہت کام کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں جدت پسندی لانی پڑے گی تاکہ ہم یہ ڈیجیٹل میڈیا کا مقابلہ کر سکیں. اچھا, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ خبر کی تصدیق کے لیے لوگ ٹی وی کی طرف اور اخبار کی طرف جاتے ہیں, تو کریڈیبلٹی اور اوتھینٹسٹی بڑی امپورٹنٹ ایشوز ہیں خاص طور پہ صحافیوں کے لیے. اس سروے میں بھی ایک باریک پوائنٹ جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جو خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی شیئر کی جا رہی ہیں وہ تو صحافتی اداروں کی جانب سے رہی ہیں, چاہے وہ نان ٹریڈیشنل ہوں جیسے صرف ویب سائٹس یا وہ ہوں جیسے نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ کی ویب سائٹس. تو یہ فرق لوگوں کے لیے جاننا کتنا ضروری ہے کہ وہ جو خبر پڑھ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے. دیکھیے, یہ کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیک پوسٹرز اور جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس تھے ان کی تصویروں کے اوپر جو ہے وہ فیک نیوز کا ٹرینڈ پاکستان میں کچھ عرصے سے آ گیا ہے. لیکن لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. لوگ اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ ضرور چیک کرتے ہیں. اور جیسا آپ نے خود کہا, جیسے باہر کی دنیا میں ہے بالکل پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہے. مختلف ویب سائٹس ہیں, جیسے آج کی ہے, جیسے ڈان کی ہے, جنگ کی ہے, مختلف اخبارات کی جو ویب سائٹ ہے, ایکسپریس ٹریبیون ہے, ان کے سورسز کو لوگ جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. بی بی سی کی ہے, وائس آف امریکہ کی ہے. جب تک اوتھینٹک سورس موجود نہیں ہوتا لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے. تو یہ ٹرسٹ لیول جو ہے, یہ ٹرسٹ لیول ابھی تک سوشل میڈیا کی جو خبریں ہیں اس کے اوپر جڑا ہوا ہے. تو ان نیٹ ورکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں, جب مختلف ٹی وی چینلز ہیں یا مختلف اخبارات ہیں یا ویب سائٹس ہیں. تو ہمیں اس بات کو مینٹین رکھنا ہے کیونکہ ایک جس طرح سے فیک نیوز کا دور ہے, اس زمانے میں جس طرح سے فیک نیوز کو بڑھاوا مل رہا ہے, اس کو روکنے کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کتنا افیکٹو ہے. اور آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر جو ویب سائٹس ہیں انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں ان کی جو ویورشپ اور ریڈرشپ ہے انٹرنیٹ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر وہ بہت بڑی ہے. بالکل, کیونکہ جو امریکہ کا جو ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کو یوز کرنے کا وہ پاکستان تک بھی جا رہا ہے, دنیا بھر میں پھیل رہا ہے. لاسٹ میں مجھے تھوڑا بریفلی آپ یہ بتائیے, ایک تو ڈیلیوری میکینزم جو ہے نیوز کا وہ چینج ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے جس طرح سے ہم میڈیا میں کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں اس کے طریقے کچھ بدل رہے ہیں. صحافیوں کا کام کرنے کا طریقہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی بدلے گا؟ بالکل بدلنا چاہیے, بدل بھی رہا ہے اور بدلنا بھی چاہیے. اس لیے کہ جب تک ہم زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے اور خبر کی جدت نہیں دیں گے. دیکھیں, لوگوں کو اب زیادہ انالیسس کے اوپر جانا ہوتا ہے. لوگ خبر ان تک پہنچ جاتی ہے لیکن اس خبر کے اندر کیا ہے, اس خبر کا مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. اس کے اوپر میرے خیال ہے پہنچنے کے لیے صحافیوں کو بہت کام کرنا پڑتا ہے, بہت کوئک کرنا پڑے گا اور زیادہ لوگوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے زیادہ خود انفارمیٹو بھی ہونا پڑے گا. آلرائٹ, آسما شیرازی ہمارے ساتھ تھیں آج نیوز پہ. ان کا شو سے کچھ دیر بعد آپ دیکھ سکیں گے. فیصلہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ آسما. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں, فیچرز اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور اگر آپ کو اس ویب سائٹ تک رسائی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہم آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ملیں گے. آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور اس کے علاوہ آپ اردو VOA کی موبائل ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بآسانی. اور اب پیش ہے پاکستان میں سرکاری اسکولوں کی صورتحال پہ ہماری خصوصی رپورٹ اسٹیٹ آف ایجوکیشن. نئے سال میں مسائل تو پرانے ہی ہوں گے اور خاص اہمیت کے حامل ہیں شعبہ تعلیم کے مسائل, کیونکہ یہی وہ شعبہ ہے جو مستقبل کے معمار تیار کرتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے صوبہ سندھ کی, جہاں اربوں روپے کے منصوبوں کے باوجود اسکولوں میں بچوں کی تعداد بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے. اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق رواں مالی سال میں تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ 208 ارب روپے ہے. اس سے پہلے 202 تھا, یعنی 6 ارب روپے کا اضافہ ہی ہوا ہے. صوبے میں کل 42,000 سرکاری اسکول ہیں جہاں پہ پرائمری سے ہائی اسکول تک کی تعلیم دی جاتی ہے,
اور ان اسکولوں میں تقریباً 1 لاکھ ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو پہلی سے 10ویں جماعت تک پڑھانے کے لیے سرکاری کھاتے سے تنخواہ لیتے ہیں. لیکن اگر انرولمنٹ کے نمبر دیکھے جائیں تو صوبہ میں بچوں کی اکثریت اسکول نہیں جاتی. سندھ حکومت کے اپنے اعداد و شمار سے نظر آتا ہے کہ اس وقت تقریباً 65 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں نہیں پڑھتے. اور سندھ میں اسکول جانے والے بچوں کی تعداد میں کمی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کئی علاقوں میں دور دور تک اسکول موجود ہی نہیں. تو طالب علم خصوصاً لڑکیاں کن مشکلات سے گزر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں، اسی بارے میں دیکھتے ہیں آج سکھر سے کرن مرزا کی یہ رپورٹ. 9ویں جماعت کی طالبہ عائشہ ہر روز اپنے گھر سے پیدل 2.5 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے گورنمنٹ ہائی اسکول لونگ بھٹی آتی ہے. اسکول دور ہونے کی وجہ سے اسے ہر صبح اسکول شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. اتنا بھاری بیگ ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے اور جو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. کبھی کتے آ جاتے ہیں، کبھی بھینسیں آ جاتی ہیں، گائیں آ جاتی ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ان سے، کبھی کہیں ہمیں کاٹ واٹ نہ لیں. فرحانہ 2 کلومیٹر دور سے حصول علم کی خاطر دشوار راستوں کو پیدل طے کر کے اسکول پہنچتی ہے. کچھ دن پہلے میں آ رہی تھی، راستے میں کیچڑ پڑ رہا تھا، میرا بیگ بھاری تھا، میں پھسل گئی، میری بازو ایک ٹوٹ گئی. گورنمنٹ ہائی اسکول کیمپس لونگ بھٹی سکھر کے قریب واقع 7 مختلف گاؤں کی بچیوں کے لیے تعلیم کا واحد ذریعہ ہے. اس علاقے میں بہت سے والدین بچوں کو اغوا کے ڈر سے دور واقع اسکول میں نہیں بھیجتے. نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کی بڑی تعداد اسکول نہیں جاتی. ڈر لگتا ہے جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، کوئی بچہ اغوا ہو جائے یا کوئی کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا. جو بچیاں اس اسکول تک پہنچ پاتی ہیں وہ بھی یہاں دور حاضر کی جدید تعلیمی سہولتوں کے بغیر ہی پڑھ لکھ رہی ہیں. لیبارٹری کی ضرورت ہے، جیسے کہ سائنس ہال کی یا یہ جو ہے لائبریری کی اور کمپیوٹر سائنس کی کلاسز زیادہ ہونے چاہیے. تو 40 یا 30 بچے جو ہوں گے ان کے لیے ٹیچر کے لیے فائدہ مند ہے کہ کم بچوں پہ ان کا اچھا کنٹرول رہے گا اور اچھی طریقے سے ان بچوں کو تعلیم دے سکیں. صوبہ سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فنڈز کی کمی نہیں بلکہ ان کے استعمال کا طریقہ ہے. زیادہ تر ڈپارٹمنٹ نے آج تک کیا کیا ہے، ریسورسز کا غلط استعمال یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اوپر سے اسکولز اٹھانی شروع کیے ہیں جو لو انرولمنٹ کی اسکولز ہیں. اب زیادہ تر پیسہ خرچ ہوتے ہاف آف دی پیرامڈ تک پہنچتا ہے تو وہیں پہ پیسہ ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں اور جو ڈیزرونگ اور ریئل اسکولز ہیں وہ ایسے رہ جاتی ہیں. تو زیادہ انرولمنٹ والی اسکولز جو ہیں وہ بیس پہ پڑی ہوئی ہیں. ان دیہی علاقوں میں علم کا حصول بچوں کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں. یہی وجہ ہے کہ آبادی کا بڑا حصہ تعلیم جیسی نعمت سے محروم ہے. کرن مرزا، وائس آف امریکہ، سکھر. پاکستان میں سرکاری اسکولوں کے مسائل پہ آج آپ نے سندھ کی صورتحال کا ایک پہلو دیکھا. اس سے پہلے گزشتہ روز ہم نے پنجاب کی بات کی اور کل ہم لے کے آئیں گے صوبہ خیبر پختونخوا سے رپورٹ، جہاں تحریک انصاف 2013 سے حکومت میں ہے. یہ رپورٹس پیش کرنے کا مقصد نئے سال میں نئے اور منفرد آئیڈیاز پہ گفتگو کو جنم دینا بھی ہے. تو مسائل کے حل کے بارے میں مل کر سوچنے کی اس کوشش کے لیے ہمیں جوائن کیجیے. آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں مسئلہ ہے کہاں. پاکستان میں سرکاری نظام تعلیم کیسے بچوں اور ملک دونوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. نیا سال شروع ہونے کے صرف 33 منٹ میں ہی امریکی خلائی ادارے ناسا نے نئی تاریخ رقم کر دی. ناسا کا نیو ہورائزنز نامی روبوٹک مشن خلا میں اس سیارچے کے قریب سے گزرا جو اب تک زمین سے سب سے دور واقع مقام ہے جس پہ انسان تحقیق کر پایا ہے. اس سیارچے کا سائنسی نام تو ہے الٹیما تھول اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں سورج کی انتہائی کم روشنی پہنچتی ہے جس کی وجہ سے یہ منجمد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیما تھول بڑی حد تک اپنی اصلی حالت میں ہی لاکھوں سالوں سے موجود ہے. اور سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس سے انہیں کائنات کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے میں مدد ملے گی.
خلا کی تو ہم نے بات کی، جہاں زمین پہ دنیا بھر میں ہی لوگوں نے نئے سال کو رنگوں اور روشنیوں کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ نیو یارک میں دنیا بھر سے آئے تقریباً 10 لاکھ سیاح تیز بارش کے باوجود گھنٹوں ٹائم اسکوائر میں کھڑے رہے، جہاں پچھلی 1 صدی سے جاری روایت قائم رکھتے ہوئے ٹھیک 12 بجے ایک کرسٹل بال گرایا گیا۔ اس سال اس روایت کو آزادی صحافت کے نام وقف کیا گیا۔ 6 ٹن کے اس کرسٹل بال میں 6000 کرسٹلز اور بہت سی روشنیاں نصب تھیں۔ چلیں ادھر تھوڑا سا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ نئے سال میں امریکی حکومت جزوی طور پہ بند ہے۔ تقریباً 3.25 لاکھ وفاقی ملازمین جبری رخصت پہ ہیں، جبکہ 4 لاکھ سے زیادہ کو تنخواہیں دیر سے ملیں گی۔ واشنگٹن میں کچھ ریسٹورانٹ سرکاری ملازمین کی ہمت بندھا رہے ہیں ایک مزیدار طریقے سے۔ امریکہ میکسیکو سرحدی دیوار کی تعمیر پر حکومت اور ڈیموکریٹک پارٹی میں اختلاف رائے کا نتیجہ 22 دسمبر کی رات امریکی حکومت کی جزوی بندش کی صورت میں سامنے آیا۔ 8 لاکھ سرکاری ملازمین میں سے لگ بھگ 3.5 لاکھ کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا، جبکہ 4.5 لاکھ سے زائد بغیر تنخواہ کے دفتری امور انجام دینے پر مجبور ہیں۔ ایسے میں واشنگٹن کے کچھ ریسٹورانٹس نے سرکاری دفاتر کے ملازمین سے اظہار یکجہتی کے لیے دلچسپ انداز اپنایا ہے۔ واشنگٹن کے چائنا ٹاؤن میں واقع اس میکسیکن ریسٹورانٹ میں یہ ملازمین اپنا ID کارڈ دکھا کر مفت سینڈوچ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا قدم ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ پتہ نہیں شٹ ڈاؤن کب تک جاری رہے گا۔ مفت سینڈوچ کا تو اور بھی مزہ ہے۔ ایسے گاہک جو سرکاری ملازم نہیں ہیں اس فیصلے کے خیر مقدم کے لیے ریسٹورانٹ کا رخ کر رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ مینیجر کے خیر سگالی جذبات کی ہمت افزائی کے لیے یہاں آئیں۔ جبری رخصت پر سرکاری ملازمین کے لیے مفت کھانے کا انتظام 2013 کے 16 روزہ شٹ ڈاؤن کے دوران بھی کیا گیا تھا۔ واشنگٹن کے زی برگر میں بھی 5 سالوں کے دوران دوسری مرتبہ اس روایت کو دہرایا جا رہا ہے۔ ریسٹورانٹ کے مالک پیٹر طبیبین ایرانی تارک وطن ہیں۔ 2013 میں ہم نے $50,000 خرچ کر کے 15,000 برگرز مفت دیے تھے۔ ہمارے گاہکوں کی ایک بڑی تعداد سرکاری ملازم ہے، ہم سب مل کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ یہ جزوی شٹ ڈاؤن جمعرات کو کانگریس کا نیا اجلاس شروع ہونے تک جاری رہنے کا امکان ہے، لیکن جس دن بھی حکومت دوبارہ فعال ہوگی، طبیبین کا ارادہ ہے کہ وہ برگرز کے ساتھ فرائز اور ڈرنکس بھی مفت فراہم کریں گے۔ ان کے خیال میں فاسٹ فوڈ اور برگرز کے شوقین صدر ٹرمپ کو بھی یہاں آنا چاہیے۔ ولدیہ براپوتری کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ شٹ ڈاؤن ختم ہونے سے پہلے مجھے بھی یہاں جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے سال 2018 میں ہمیں بھی اپنی زندگی میں شامل رکھا۔ 2019 میں بھی ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/VO Urdu کے پیج کے ذریعے، جہاں آپ کو تازہ ترین خبریں، معلوماتی فیچرز اور دلچسپ ویڈیوز ایک کلک کے ساتھ ہی ملیں گی۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے، ایک مرتبہ پھر ہیپی نیو ایئر۔